جو سلسلہ ہمارا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا چل رہا تھا، اس میں حدیث نمبر 10 تک ہم بات مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم حدیث نمبر 11 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ حدیث کافی تفصیل چاہتی ہے، اگرچہ مسئلہ بہت چھوٹا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کے اطراف جب اور بھی احادیث جمع ہو جائیں اور ان میں جمع و تطبیق کی ضرورت پیش آئے، علماء میں اختلاف ہو جائے، تو اس پوری بات کو سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ ہم ایک نتیجے پر پہنچیں۔ آئیے پہلے ہم حدیث دیکھتے ہیں اور اس کے تعلق سے اختلاف کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں راجح کیا ہے ہمارے نزدیک، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يشربن احد منکم قائما، اخرجہ مسلم۔ وعنہ سے مراد یہاں پر انہی سے روایت ہے، سے مراد یہاں پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یشربن احد منکم قائما، تم میں سے کوئی بھی شخص کھڑے ہو کر یا کھڑے کھڑے پانی نہ پیے، تم میں سے کوئی بھی شخص قیام کی حالت میں پانی نہ پیے، کھڑے ہوئے پانی نہ پیے۔ اخرجہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے اہل علم نے دلیل لی ہے کہ کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا چاہیے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ یہ جو ممانعت ہے، یہ جو منع کیا گیا ہے، اس سے کھڑے ہو کر پانی پینا حرام ہو جاتا ہے یا بہتر ہے کہ نہ پیا جائے۔ یعنی علماء میں یہ اختلاف ہے کہ یا تو پانی پینا کھڑے ہو کر حرام ہے یا پھر وہ مکروہ ہے۔ مکروہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کا نہ کرنا بہتر ہو، جس کو چھوڑنا بہتر ہو۔ بعض چیزیں مکروہ جس کا سلف میں پہلے ذکر آتا تھا، بعض چیزیں اس میں حرام بھی ہو جاتی تھی، لیکن فقہا نے جو مکروہ کی اصطلاح ذکر کی ہے کتب فقہ میں یا اصول فقہ کی کتابوں میں، اس سے مراد وہ ہے کہ جس کا چھوڑنا بہتر ہو اگرچہ وہ حرام نہ ہو۔ پھر اس کی شدت بڑھ بھی سکتی ہے کہ کتنا زیادہ کراہت اس میں ہے۔ مکروہ اس کو کہتے ہیں جس میں ناپسندیدگی ہو، کراہت ہو، اچھا نہیں مانا جاتا ہو جس کو۔ اس حدیث کے تعلق سے بعض اس کے بالمقابل کچھ حدیثیں ہیں، ان کو بھی دیکھنا ضروری ہے تاکہ ہم پوری بات کو سمجھ سکیں۔ بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ کھڑے ہو کر پینا جائز ہے، اور یہ جو ممانعت ہے یہ حرمت کی دلیل نہیں ہے۔ کیوں؟ مثال کے طور پر وہ حدیثیں ہم دیکھتے ہیں۔ پہلی حدیث اس سلسلے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے ہے، فرماتے ہیں سقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زمزم فشرب وهو قائم۔ امام البخاری نے کتاب الحج 1637 اور امام مسلم نے کتاب الاشربہ میں 2027 پر اس کو روایت کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کے کنویں سے پانی پلایا، آپ نے پانی پیا اس حال میں کہ آپ کھڑے تھے، آپ نے کھڑے کھڑے ہی وہ پانی پی لیا۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام ہی کی حالت میں پانی پیا۔ بعض علماء نے اس سے استدلال کیا کہ اگر کھڑے ہو کر پانی پینا حرام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حرام کام نہیں کرتے۔ اس کی تفصیل آگے ہم دیکھیں گے، لیکن استدلال ان کا بھی دیکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم شرب من زمزم من دلو منها وهو قائم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم سے پانی پیا، زمزم کے کنویں سے پانی پیا، ایک دل سے، یعنی ایک جو ڈول ہوتا ہے پانی جو کنویں سے نکالا جاتا ہے، اس ڈول سے آپ نے پانی پیا، وہ ہوا قائم، ایسی حالت میں جب کہ آپ کھڑے تھے، تو کھڑے کھڑے ہی آپ نے اس ڈول سے زمزم کے کنویں سے پانی پیا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب الاشربہ سے اشربہ میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2027۔ اسی طرح سے ایک روایت ابن عباس ہی سے ہے، فرماتے ہیں سقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زمزم فشرب قائما واستسقى وهو عند البيت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے زمزم کے کنویں سے پانی پلایا، آپ نے کھڑے کھڑے ہی اس کو پی لیا۔ واستسقى وهو عند البيت، آپ نے پانی مجھ سے مانگا تھا جبکہ آپ بیت اللہ کے پاس تھے، یعنی یہ مدینہ کی بات نہیں ہے، یہ مکہ کی بات ہے۔ بیت اللہ کے پاس تھے،
زمزم سے پیا اور ڈول میں سے پیا اور کھڑے کھڑے پی لیا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا، حدیث نمبر 2027۔ ان احادیث کی بنیاد پر بعض علماء نے کہا ہے کہ کھڑے کھڑے پانی پینا یہ جائز ہے۔ بعض علماء نے یہاں پر زمزم کو خاص کیا ہے کہ یہ زمزم کے ساتھ خاص ہے، تو یہ اختلاف بھی یہاں پر ہوا ہے۔ آئیے اور ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ ان کبشہ رضی اللہ عنہ، کبشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فشرب من فی قربۃ معلقۃ قائما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے، ہمارے ہاں آئے اور گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے ایک مشکیزے سے، چمڑے کی ایک تھیلی ہوتی ہے، اس میں پانی بھرا جاتا ہے، پرانے زمانے میں استعمال ہوتی ہے، آج بھی دیہات وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے، تو بہت سارے بڑی گاڑیوں کے ڈرائیورز بھی اس کو استعمال کرتے ہیں ہمارے ملکوں میں۔ تو آپ میرے گھر آئے اور آپ نے مشکیزے سے پانی پیا، فشرب من فی قربۃ، اس کے منہ سے منہ لگا کر اس کو پیا، معلقتین جو معلق تھی، لٹکی ہوئی تھی، قائمن کھڑے ہو کر ہی اس کو پیا۔ امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے، اور سنن الترمذی میں حدیث نمبر 1892 پر یہ حدیث ہے۔ شیخ الالبانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ یہ دوسری حدیث ہے جو حضرت کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ اس میں بات ملتی ہے کہ آپ نے ایک لٹکے ہوئے مشکیزے سے کھڑے ہو کر پانی پیا۔ پچھلی روایت میں ڈول کا ذکر ہے، کنویں سے پانی پینا، یہاں پر مشکیزے کا ذکر ہے، یہاں بھی کھڑے ہو کر پانی کا ذکر، پینے کا ذکر ملتا ہے۔ تیسری روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں ان سے روایت ہے، راوی کہتے ہیں انہ صلی الظہر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی نماز پڑھی، ثم قعد فی حوائج الناس فی رحبۃ الکوفہ، کوفہ میں ایک جگہ، کھلی جگہ تھی، چبوترا جس کو آپ کہیں یا کھلی جگہ کہیں، مکان انواس ہے اس کو کہتے ہیں۔ ثم قعد فی حوائج الناس فی رحبۃ الکوفہ، کوفہ میں ایک چبوترے پر لوگوں کی جو بھی ضرورتیں تھیں ان کے تعلق سے پوری کرنے کے لیے اس جگہ میں بیٹھے، تاکہ ان کی ضروریات پوری ہوں، ان کے مسائل حل ہوں، ان کے معاملات جو ہیں اس میں کچھ فیصلہ کریں۔ حتی حضرت صلاۃ العصر، یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ ثم اوتی بماء، ان کے پاس پانی لایا گیا، فشرب وغسل وجهه ويديه، کہ انہوں نے اس سے پانی پیا، پھر اس کے بعد اپنا چہرہ دھویا، دونوں ہاتھ دھوئے، وذکر رأسه ورجليه، اور راوی نے یہاں پر ان کے سر کے مسح کا بھی ذکر کیا اور دونوں قدموں کا دھونا بھی ذکر کیا، تو چہرہ، دونوں ہاتھ، سر کا مسح اور پاؤں، جو قرآن میں اعضاء آئے ہیں انہی کو انہوں نے دھویا اور اس کا مسح کیا، سر کا۔ ثم قام فشرب فضلہ وهو قائم، پھر اس کے بعد کھڑے ہوئے اور جو وضو کا پانی بچا ہوا تھا، جس کو وضو کہا جاتا ہے، فضل الوضو کہا جاتا ہے، تو فشرب فضلہ وهو قائم، اور آپ یعنی اس حال میں آپ نے وہ پانی پیا کہ آپ کھڑے ہوئے تھے، کھڑے ہو کر پانی پیا، یعنی بیٹھ کر وضو کیا لیکن اس کے بعد کھڑے ہوئے اور کھڑے کھڑے پی لیا اس کو۔ ثم قال ان ناسا یکرہون الشرب قیاما، لوگ کھڑے ہو کر پینے کو برا سمجھتے ہیں، انہیں اس سے کراہت ہوتی ہے، وہ اس کو مکروہ سمجھتے ہیں، ناپسندیدہ مانتے ہیں۔ وَإِنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم صنع مثل ما صنعت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی کیا تھا جیسے میں نے کیا۔ تو وضو اور اس کی پوری تفصیل کے تعلق سے انہوں نے اشارہ کیا کہ جیسے میں نے کیا بس ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا۔ اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الاشربہ میں ذکر کیا ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا کہ انہوں نے یہ جو 4 اعضاء میں سے 3 کو دھویا اور سر کا مسح کیا، اس کے بعد یہ کہا کہ یہ اس کا وضو ہے جو پہلے سے وضو سے تھا، یعنی اگر آدمی باوضو ہو، اس کا وضو نہ ٹوٹا ہو، بس وہ اتنا بھی کر لے، دونوں یعنی چہرہ دھو لے، دونوں ہاتھ دھو لے، اور اسی کے ساتھ سر کا مسح کر کے پاؤں دھو لے، بس اتنا بھی کر لے تو اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے جو پہلے سے وضو سے تھا۔ تو بخاری نے کتاب الاشربہ حدیث نمبر 5616 پر اس کو روایت کیا ہے۔ یہ بھی حدیث ہے اس باب میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے بعد کھڑے ہو کر پانی پینا ثابت ہوتا ہے، اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی نے بھی ایسا کیا۔ اور ایک روایت ہے
عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كنا نأكل على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نمشي، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھا لیا کرتے تھے چلتے چلتے، ونشرب ونحن قیام، اور ہم پی لیتے تھے جبکہ ہم کھڑے ہوتے تھے، چلتے چلتے کھا لیتے تھے اور کھڑے کھڑے پی لیتے تھے۔ تو اس سے بھی علماء نے بعض استدلال کیا ہے کہ ایک انسان کھڑے ہو کر پانی پی سکتا ہے، کوئی بھی مشروب پی سکتا ہے۔ امام احمد اور امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، اور الصحیحہ حدیث نمبر 3178 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ یہ بھی حدیث کھڑے ہو کر پانی پینے کے جواز کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ شیخ الالبانی اس حدیث کے تعلق سے فرماتے ہیں وفی الحدیث فائدۃ ہامہ وہی جواز الاکل ماشیا بخلاف الشرب قائما فانہ منہی عنہ کما ثبت فی صحیح مسلم وغیرہ۔ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں ایک بہت ہی عمدہ اور اہم فائدہ ہے، علمی فائدہ ہے، وہ یہ کہ ایک انسان چلتے چلتے کھا لے تو اس میں کوئی حرج نہیں، وہ جائز ہے۔ ہاں لیکن اس کے برخلاف پینے کا معاملہ ہے کہ اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت موجود ہے، جو صحیح مسلم میں مروی ہے اور دوسری کتابوں میں بھی روایت آئی ہے۔ الصحیحہ میں یہ بات شیخ الالبانی نے جلد 7 صفحہ نمبر 542 پر کہی ہے۔ تو شیخ البانی کہتے ہیں کہ کھانے کا تو گنجائش ہے کہ چلتے چلتے کھائے، لیکن پینے کی نہیں ہے، کیونکہ اس کی ممانعت کی حدیث ہے جو حدیث الباب ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، جو سب سے پہلی حدیث مسلم کی ہے۔ اس کی ہم تفصیل آگے دیکھ رہے ہیں۔ اس تعلق سے صحابہ کے بھی بعض آثار آئے ہیں۔ الحر ابن سیاح سے روایت ہے، کہتے ہیں سأل رجل ابن عمر، ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، فقال ما ترى في الشرب قائما، کہا کہ کھڑے ہو کے پانی پینے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کا کیا کہنا ہے؟ فقال ابن عمر انی اشرب وانا قائم واکل وانا امشی، میں کھڑے کھڑے پی لیتا ہوں اور چلتے چلتے کھا لیتا ہوں۔ یعنی انہوں نے اپنا عمل ذکر کیا جس سے یہ بات کہی کہ میں اس کو جائز مانتا ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت موجود ہے 24114 اور حدیث صحیح ہے، روایت صحیح ہے۔ یہ موقوف اثر ہے، جو صحابہ کے آثار ہوتے ہیں ان کو موقوف کہا جاتا ہے۔ یہ صحابی کا عمل اور صحابی کا قول ہے۔ یہاں یاد رکھیں کہ جو حدیث بھی آئی ہے اور صحابی کا اثر ہے، اس میں چلتے چلتے کھانے کا ذکر ہے، نہ کہ کھڑے ہو کر۔ کھڑے ہو کر کھانے کے بارے میں روایت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم دیکھیں گے کہ یہ برا ہے، کھڑے ہو کے کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں چلتے چلتے آدمی کسی مجبوری میں ہوتا ہے، کھا سکتا ہے، یہ نہیں کہ کھانے کے لیے چلے۔ صحابی نے نہیں کہا کہ ہم کھانے کے لیے چلا کرتے تھے، جیسے بعض اوقات حیلہ نکالتا ہے آدمی کہ بھئی ہم کھانا چاہ رہے تو چلتے چلتے کھائیں، نہیں، بلکہ یہاں پر چلتے چلتے کھانے کا ذکر ہے، کھانے کے لیے چلنے کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ جب چلتے چلتے کھا سکتے ہیں، جیسا کہ شیخ البانی بھی کہہ رہے ہیں اور صحابی کہہ رہے ہیں اور صحابہ کا عام معمول بھی بتایا جا رہا ہے، تو پھر کھڑے ہو کر کیوں نہیں کھا سکتا ہے؟ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور دیکھیے اسی سے علماء کا تفقہ اور علماء کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ بعض اوقات ہم نہیں سوچ پاتے بلکہ ہم غلط استنباط کر لیتے ہیں اپنی جہل کی وجہ سے۔ شیخ البانی کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو چل رہا ہے وہ بیٹھنے پر قادر نہیں ہے، لیکن جو آدمی کھڑا ہوا ہے وہ بیٹھنے پر قادر ہے۔ چلتا ہوا آدمی بیٹھ سکتا ہے؟ نہیں، اس کو چلنا ہے، اس کو کام ہے، اس کو جانا ہے، کہیں پر ٹرین چھوٹ رہی ہے یا کچھ اور ہے، یا کہیں اس کو پہنچنا ہے، جلدی آفس جانا ہے، الی آخر بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک آدمی جو یعنی چل رہا ہے وہ بیٹھ نہیں سکتا ہے، لیکن جو آدمی کھڑا ہے وہ بیٹھ سکتا ہے، تو جو بیٹھ سکتا ہے وہ کیوں نہ بیٹھے، وہ کھڑے ہو کر کیوں کھائے؟ یہ بھی شیخ البانی نے بات کہی ہے۔ وہاں بیٹھو۔ ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان عائشہ ام المؤمنین وسعد بن ابی وقاص كان لا يريان بشرب الانسان وهو قائم بأسا۔ امام مالک نے اپنی موطا میں اس کو روایت کیا ہے۔ ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں بھی کھڑے ہو کر انسان کے پانی پینے یا کوئی بھی پینے کی چیز پینے کے تعلق سے کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ لا یرایانی بشرب الانسان وهو قائم بأسا، کوئی بأس نہیں، کوئی حرج نہیں کھڑے ہو کر پینے میں، یہ سمجھتے تھے۔ امام مالک نے اس کو موطا میں روایت کیا، اس کی سند بھی صحیح ہے۔ ان احادیث کے بنیاد پر بہت سارے علماء نے یہ بات کہی ہے، جس میں آگے اور بھی آثار یا اور بھی اقوال علماء کے آئیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کھڑے ہو کر پینے میں کوئی حرج نہیں، زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹھ کر پینا بہتر ہے، کھڑے ہو کر پینا جائز ہے۔ لیکن بعض علماء نے اس سے آگے بات کہی، انہوں نے کہا کہ نہیں، کھڑے ہو کر پینا یہ مکروہ ہے اور مستحب یہی ہے کہ بیٹھ کر پیے۔ اس سے آگے بڑھ کر بعض علماء نے کہا ہے کہ نہیں، کھڑے ہو کر پینا جائز نہیں ہے اور بیٹھ کر پینا واجب ہے۔ اس طرح سے 3 قول علماء میں ہم کو ملتے ہیں۔ پھر اس میں بھی ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ بعض علماء نے ان احادیث کو جن میں جواز ہے، جن میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا کھڑے ہو کر، تو اب اس کا کیا کریں گے، وہ جائز نہیں ہے، آپ کا عمل کافی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، منع کی بھی حدیث ہے اور عمل کی بھی حدیث ہے۔ بعض علماء نے جمع اس طرح سے کیا کہ منع سختی سے نہیں ہے، بلکہ منع کرنا کیسا ہے، یہ کراہت کے طور پر ہے اور افضلیت یا استحباب بیٹھ کر پینے میں۔ بعض نے کہا کہ نہیں، منع کرنا سختی سے ہے اور حرام ہو گیا، اور جو حدیث جواز کی ہیں ان سے بات معلوم ہوتی کہ یہ عذر کی وجہ سے تھا، انہوں نے عذر پر اس کو محمول کیا۔ جیسے ڈول سے پیا تو اس کو ڈول کنویں میں لٹکا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح سے قربہ ہے، جیسے مشکیزہ ہوتا ہے وہ بھی اوپر لٹکا ہوا ہے، تو آپ نے ایسے مقامات پر اس کو پیا ہے جہاں پر بیٹھنے کی گنجائش نہیں تھی۔ زمزم پیا جس سے بھیڑ بھاڑ میں آپ نے پیا ہے، تو اس طرح کی جو معاملات ہیں انہوں نے اس کو عذر پر محمول کیا ہے کہ عذر کے وقت میں پی سکتے ہیں۔ جیسے کوئی نل بنا ہوا ہو ریلوے اسٹیشن پر ہو یا ایئرپورٹ پر ہو، جس سے بیٹھ کر پینا ممکن نہ ہو، ایسی حالت ہو، تو وہاں آدمی کھڑے کھڑے پی لے تو کوئی حرج نہیں، یہ عذر کی وجہ سے انہوں نے کہا۔ تو اس طرح سے اختلاف علماء میں اس موضوع پر ہوا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں واقعی راجح کیا ہے۔ ترجیح کئی اعتبار سے دی جا سکتی ہے، ایک پہلو ترجیح کا یہ بھی ہے۔ یہاں پر ممانعت کی حدیثیں دیکھنا بھی ضروری ہے کہ منع کی حدیثیں کس درجے کی ہیں، یعنی صحت کے اعتبار سے نہیں بلکہ شدت کے اعتبار سے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم زجر عن الشرب قائما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پینے سے ڈانٹا۔ زجرہ کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں ڈانٹنا۔ امام مسلم نے کتاب الاشربہ میں اس کو روایت کیا ہے اور حدیث نمبر 2024 پر یہ روایت موجود ہے۔ اس حدیث سے شیخ الالبانی اور بعض دیگر اہل علم، ابن حزم بھی اس میں ہے، شیخ البانی نے استدلال یہ کیا ہے کہ کوئی چیز اگر نہ کرنا بہتر ہے اور وہ جائز ہے تو جائز چیز پر ڈانٹا نہیں جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز کو منع کرنا، اس کے انداز سے بھی مشروعیت اس کی ثابت ہوتی ہے کہ یہ کس درجے میں ہے۔ کسی چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ڈانٹیں تو وہ ڈانٹنا بھی معلوم ہوتا ہے کہ کتنا سخت برا ہے۔ ایک معمولی چیز ہو جو جائز ہو اور نہ کرنا بہتر ہو، کر لیں تو کوئی حرج نہیں، اس پہ ڈانٹا جاتا ہے، ڈانٹا نہیں جاتا ہے۔ تو شیخ البانی نے یہاں استدلال یہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز سے ڈانٹ رہے ہیں تو اس کا آپ کا ڈانٹنا یہ بتاتا ہے کہ وہ چیز سختی سے منع ہے۔ اگر وہ ہلکی پھلکی منع ہوتی تو آپ ڈانٹتے نہیں۔ اسی طرح سے دوسری حدیث اس باب میں کیا ہے، جو ہم نے پہلی حدیث پڑھی تھی، حافظ ابن حجر نے اس کو مختصر روایت کیا ہے۔ مکمل حدیث کیسی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یشربن احد منکم قائما، تم میں سے کوئی بھی آدمی کھڑے کھڑے پانی نہ پیے، فمن نسی فلیستقی، اور جو بھول جائے اس بات کو کہ بیٹھ کر پینا چاہیے کھڑے ہو کر نہیں، جو بھول جائے وہ قے کر دے، وامٹ کر دے، الٹی کر دے جس کو ہم کہتے ہیں۔ جو بھول کے کھڑے ہو کر پی جائے پانی تو وہ آدمی قے کر دے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب الاشربہ میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2026 پر۔ یہ وہی روایت ہے جو پہلے آئی تھی۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے، شیخ البانی بھی یہاں پر استدلال کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک ایسی چیز جو جائز ہے اس پر ایسا حکم قے کرنا جو کہ بڑی تکلیف کا عمل ہے،
ایک آدمی قے کرے اس کو بڑی مشقت اس میں ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کرنا جو جانتے بوجھتے نہیں بلکہ بھول سے اگر پی جائے، کھڑے ہو کر پی جائے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ قے کرے۔ اس پر اہل علم نے سنانی وغیرہ نے بات کہی کہ اہل علم کا اجماع ہے کہ واجب نہیں ہے یہ چیز کہ آدمی بھول کر پی جائے تو قے کرنا واجب نہیں ہے، لیکن نووی وغیرہ نے یا دوسرے علماء نے کہا کہ مستحب ضرور ہے کہ ایک آدمی اگر بھول کے پی جائے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ قے کرے، واجب نہیں ہے، نہ کرے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن آپ غور کریں کہ جس آدمی نے بھول کر پانی پیا ہے کھڑے ہو کر، اس کو قے کرنے کا مکلف بنانا چاہے استحباب کے درجے میں کیوں نہ ہو، ایک ایسی مشقت ہے جو بہت سخت تکلیف والی ہے۔ تو ایک جائز چیز پر یہ مشقت اس کو کیوں دی جائے گی کہ جو آدمی بھول جائے وہ قے کر لے؟ یہ بھی بات شیخ البانی نے کہی ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ دوسرے طور پر بھی آئے ہیں، مثلا آپ نے فرمایا لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقاء۔ امام احمد، ابن حبان اور بہقی نے اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 5336، اور اسی طرح سے الصحیحہ میں شیخ البانی نے اس کو ذکر کیا ہے 176 پر، اور اسی طرح سے 2175 پر حدیث صحیح ہے۔ کیا حدیث کے معنی ہے؟ لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقاء۔ اگر آدمی جان لے، وہ آدمی جو کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے یا کھڑے ہو کر پیتا ہے، وہ جان لے کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے، اگر اس کو معلوم ہو جائے وہ قے کر دے گا۔ یعنی کتنی شدید چیز اس نے کی ہے، اس کے پیٹ میں کیا گیا ہے، کتنا اس کے لیے اس میں ضرر ہے یا کتنا شرعی اعتبار سے قباحت اس میں ہے، اگر اسے اس کی شدت معلوم ہو جائے، اس کی برائی معلوم ہو جائے تو لستقا و قے کر دے گا۔ شیخ البانی کہتے ہیں یہ باتیں بھی بتاتی ہیں کہ یہ چیز کوئی معمولی نہیں ہے، یہ جواز سے پھیرنے والی چیزیں ہیں۔ علامہ سنانی کہتے ہیں والحدیث دلیل علی تحریم الشرب قائما، کہتے ہیں یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، قے والی حدیث، کہ کھڑے ہو کر پینا حرام ہے، کھڑے ہو کر پینا حرام ہے۔ لأنہ الاصل فی النہی، اس لیے کہ منع کی حدیثوں میں اصل حرمت ہی ہوتی ہے، حرام ہوگا، منع ہے تو حرام ہے، یہ بیس ہے، الا یہ کہ قرینہ صارفہ کوئی ہو، کوئی ایسی دلیل ہو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جواز ہے۔ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابن حزم، اور ابن حزم اسی طرف گئے ہیں، ان کا بھی یہی موقف ہے، ابن حزم الظاہری۔ وذهب الجمهور إلى أنه خلاف الأولى وآخرون إلى أنه مكروه، کہتے ہیں جمہور اس طرف گئے ہیں، جمہور کا موقف یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پینا خلاف اولا ہے، بہتر کو چھوڑنے والی چیز ہے، بہتر تھا کہ بیٹھ کے پیتا، کھڑے ہو کے پیا تو اس نے بہتر کو چھوڑا، اولا زیادہ پریفریبل، زیادہ بہتر کے اپوزٹ ہے، خلاف ہے۔ وآخرون إلى أنه مكروه، اور بعض دوسرے علماء نے کہا کہ یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ چیز ہے، اچھی چیز نہیں ہے، جو کہ اس سے اور زیادہ آگے کا درجہ ہے برائی کے اعتبار سے۔ ایک اور حدیث ہے جس سے اور اس کی شدت معلوم ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے، انہ رأى رجلا یشرب قائما، آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کھڑے کھڑے پانی پی رہا ہے، یا کوئی مشروب شربت وغیرہ کچھ پی رہا ہے، پانی پی رہا ہے۔ فقال له قہ، آپ نے کہا قے کر دو۔ قال لما، اس نے کہا کیوں؟ قال ایسرک ان یشرب معک الہر، قال لا، آپ نے کہا کہ تم اس بات کو پسند کرو گے، تمہیں اس چیز سے خوشی ہوگی کہ تمہارے ساتھ اس پانی میں بلی شریک ہو جائے، یعنی بلی کے ساتھ اس پانی میں تم منہ ڈالو؟ قال لا، کہا نہیں، بالکل پسند نہیں مجھے کہ میں اسی پانی میں پیوں جس میں بلی پی رہی ہے۔ قال فإنه قد شرب معك من هو شر منه شیطان، آپ نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ اس نے پیا ہے جو بلی سے بھی زیادہ شر والا ہے، شیطان، تمہارے ساتھ شیطان پانی میں شریک ہوا۔ یعنی اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر آدمی کھڑے ہو کر پیے، اس حدیث کا ظاہر یہی بتاتا ہے کہ کھڑے ہو کر پینے سے شیطان اس میں شریک ہو جاتا ہے، یہ زیادہ شدت کی چیز ہے اور یہ زیادہ بری چیز ہے، اور جو اس کی حرمت ہی کی طرف دلالت کرتی ہے۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے، اور الصحیحہ میں حدیث نمبر 175 اور 177 کے تحت شیخ الالبانی نے اس کو روایت کیا ہے، ذکر کیا، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے،
अन्नहु नहा अन यशरब अर्रजुल क़ाइमन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया कि आदमी खड़े खड़े पी ले, खड़े खड़े पानी पिए। क़ाल क़तादा, क़तादा ताबई हैं, कहते हैं फ़क़ुलना फ़ल अक्ल, का ये तो पीने का मामला हुआ, लेकिन खाने का क्या मामला है खड़े होने के ताल्लुक से? फ़क़ाल ज़ाका अशर औ अख़बथ, अनस इब्न मालिक रदी अल्लाह तआला ने कहा ये तो ज्यादा शर वाला है, या कहा व औ अख़बथ, ये ज्यादा खबीस है, ये ज्यादा घटिया है, ज्यादा बुरा है, ज्यादा गंदा है, ज्यादा खबासत वाला है। यानी खड़े होकर खाना तो और भी बुरा है, क्योंकि पानी आदमी जल्दी से पी लेता है, लेकिन खाना फुर्सत से खाता है, तो ये तो और भी बुरा है कि खड़े खड़े खा भी रहा है। तो इस हदीस को भी इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में रिवायत किया है, और किताबुल अशरिबा में हदीस नंबर 2024 पर ये रिवायत मौजूद है, लेकिन ये मौकूफ है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी भी हदीस में खड़े होकर खाने की ममानत नहीं है। अलबत्ता अनस रदी अल्लाह तआला से ये हमको मिलता है कि उनके नज़दीक ये था कि खड़े होकर खाना ज़्यादा बुरा है, और उनके बरखिलाफ हमारे इल्म में किसी की बात नहीं है। हाँ, चलते चलते खाने की रिवायत तो है, लेकिन खड़े होकर खाने की रिवायत हमारे इल्म में नहीं है कि इसकी इजाज़त या इसकी गुंजाइश निकल सकती हो। ये दो किस्म की रिवायतें हैं। अब बाज़ लोग इन्हीं से इनकार हदीस की तरफ चले जाते हैं। देखो हदीस के मजमूए में इस तरह से है, बाज़ हदीसों में ऐसा मिलता है, बाज़ हदीसों में ऐसा मिलता है। तो क्या इस बुनियाद पर हम सहाबा को तान करें, मुहद्दिसीन पर तान करें, या हम सिरे से नऊज़ बिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपने दिल में शिकायत पैदा कर लें अपने ईमान को ख़राब करते हुए, या फिर हम ये कहने लगें कि हदीस का पूरा ज़ख़ीरा जो है काबिल एतमाद नहीं है, इसमें अपोजिट और उल्टी पुल्टी बातें इधर भी उधर भी कुछ है। अगर ये मौक़िफ़ आदमी हदीसों के बारे में कायम करे अपनी नादानी और अपनी जहालत और जल्दबाजी की वजह से, बल्कि इसमें अगर आप अपनी नाअहली भी शामिल कर लें तब भी सही होगा, क्योंकि इनकार हदीस जहल और नाअहली का नतीजा होता है, और फहम के बिगाड़ का नतीजा होता है। उसमें इतनी अहलियत नहीं है कि वो दो चीज़ों को जो बज़ाहिर एक दूसरे के अपोजिट दिखाई दे रही हैं उनको जमा करने की कोशिश करें, उसमें सलाहियत नहीं होती है। और अगर ऐसा अगर आदमी सलाहियत नहीं है, आज अगर इस वजह से वो हदीसों का इनकार करने लग जाए, हदीसों पर शक करने लग जाए, हदीसों को यूं ही यानी उनका मजाक उड़ाने लगे इस इख्तिलाफ की वजह से, बहुत मुमकिन है कल जाकर वो कुरान का भी मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि इस तरह की बातें कुरान में भी उसको दिखाई देंगी कि एक बात यहाँ ऐसी है, दूसरी बात वहां पर वैसी है। वो तजाद नहीं होता है, उसको समझना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी मिसालें कुरान करीम से भी हमको मिल सकती है। तो यानी यानी मिसाल के तौर पर आप देखिए, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हई, हमने हर जिंदा चीज को पानी से पैदा किया है। लेकिन कुरान में आप देखें इंसान के बारे में क्या फरमाया, उसको तीन से अल्लाह ने पैदा किया, मिट्टी से पैदा किया। तो अब आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया, अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। अल्लाह के सामने यानी अल्लाह के हुक्म पर शैतान कह रहा है कि मुझको तूने आग से पैदा किया और इसको मिट्टी से पैदा किया। अब शैतान भी जिंदा है, आदम अलैहिस्सलाम भी जिंदा है, लेकिन कुरान की आयत दूसरी जगह क्या कह रही, वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हई, हमने हर जानदार को, जिंदा चीज को हमने पानी से पैदा किया है। अब आदम अलैहिस्सलाम को देखिए मिट्टी का जिक्र मिल रहा है, और शैतान इब्लीस के बारे में देखिए आग का जिक्र मिल रहा है। तो अब दो बातें ज्यादा हो गई। आप क्या कहेंगे कि कुरान की आयत गलत है, नऊज़ बिल्लाह, वहां तो हर चीज को पानी का जिक्र मिल रहा है। तो इस तरह से बाज यानी आयात में भी आदमी यानी एतराज करने वाला बन सकता है अगर उसको फहम ना हो। हर जानदार चीज को हमने पानी से पैदा किया है, उसमें कुरान करीम की इन आयात में इस्तिस्ना भी होता है, एक्सेप्शन जिसको आप कहते हैं। एक जनरल बात आप कहते हैं, उसमें एक्सेप्शंस भी होते हैं। तो आजकल के लोग सही नहीं है। अगर आदमी कहे उससे मुराद क्या खुद भी ले रहा है, नेक लोगों को भी ले रहा है, नहीं, बल्कि इंसान बहुत सारे जुमले बोल देता है, उसके अंदर इस्तिस्ना मारूफ होता है, मफहूम होता है, हर आदमी समझता है इसमें एक्सेप्शंस हो सकते हैं। जो बुराई करेगा उसको सजा मिलेगी,
لیکن اس جملے کے اندر معافی کا بھی امکان ہے، معاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح سے بعض اوقات جو جملے ہوتے ہیں، یہ جو باتیں ہوتی ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی بھی بات ہوتی ہے، اس میں دوسری دلیل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایکسیپشن ہے۔ لیکن آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات ملے گی کہ مٹی سے ابتدا ہوئی اور ان کی اولاد کا سلسلہ جاری رکھا گیا پانی سے۔ پانی سے مراد یہاں منی ہے، منی کے ذریعے سے انسان ایک نسل سے دوسری نسل پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن ایک مثال ضروری تھی تاکہ اس طرح کی احادیث کو دیکھ کے کوئی آدمی حدیثوں پر اعتراض نہ کرنے لگے۔ لیکن یہاں مسئلہ پھر بھی اپنی جگہ باقی رہتا ہے کہ ان دونوں قسم کی حدیثوں میں ہم کیا فیصلہ لیں؟ کھڑے ہو کر پینا جائز ہے یا ناجائز ہے، یا افضل یہ ہے اور یعنی خلاف اولا یہ ہے؟ کیا ہے یہاں پر، کیا مسئلہ اس میں ہے؟ اس تعلق سے ایک مسلک علماء کا، ایک موقف علماء کا یہ ہے کہ اصل جواز ہے کھڑے ہو کر پینے میں، لیکن کراہت اس میں ہے۔ مثال کے طور پر شیخ بن باز کہتے ہیں کہ فَالنَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ لِلْكَرَاهَةِ، اس میں جو ممانعت ہے وہ کراہت کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے، پسند نہیں ہے، پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ فَإِذَا احْتَاجَ الْإِنسَانُ إِلَى الْأَكْلِ وَاقِفًا أَوْ إِلَى الشُّرْبِ وَاقِفًا فَلَا حَرَجَ، کہ اگر آدمی اس کو حاجت پڑ جائے، اس کی ضرورت پیش آ جائے ایسی کہ وہ بیٹھ کے نہیں کھا سکتا، کھڑے ہو کر ہی کھانا ہے، تو اگر اس کی حاجت پیش آئے احتیاج کے وقت، ضرورت کے وقت، وہ کھڑے ہو کر کھا بھی سکتا ہے اور کھڑے ہو کر پی بھی سکتا ہے۔ تو اگر ایسی ضرورت آن پڑے تو اس صورت میں یہ جائز ہے۔ مجموع الفتاوی میں شیخ بن باز کا فتویٰ ہے، جلد 25 اور صفحہ نمبر 276۔ یہی بات شیخ محمد بن صالح بن عثیمین نے کہی ہے کہ الشرب قاعدا افضل بلا شک، کہتے ہیں کہ بیٹھ کر پینا یہ افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بل یکرہ الشرب قائما الا لحاجت، بلکہ کھڑے ہو کر پینا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، مگر یہ کہ حاجت کے وقت ہو۔ اگر حاجت ہو تو کھڑے ہو کر پی سکتا ہے، اگر حاجت نہیں ہے تو یہ پسندیدہ چیز نہیں، یہ بری بات ہے۔ ودلیل ذلك ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى ان يشرب الرجل قائما، اور اس کی دلیل یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو کھڑے ہو کر پینے سے منع کیا ہے۔ مجموع الفتاوی جلد 23 صفحہ نمبر 221۔ ایک موقف علماء کا یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پینا مکروہ ہے۔ دوسرا موقف کیا ہے؟ حرمت والا ہے۔ شیخ البانی فرماتے ہیں رحمہ اللہ، وظاہر النہی فی هذه الاحادیث یفید تحریم الشرب قائما بلا عذر، کہتے ہیں کہ ان احادیث کا ظاہر یہ ہے، جو ہم نے پچھلی منع کی حدیثیں دیکھی، ان کا ظاہر یہ ہے، ان سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کر بلا عذر پینا حرام ہے، بلا عذر کھڑے ہو کر پینا حرام ہے۔ الصحیحہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 340۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر 1 ڈانٹنا، یہ بتاتا ہے کہ معمولی چیز پر ڈانٹا نہیں جاتا ہے، سختی پر ہی ڈانٹا جاتا ہے۔ 2، آپ کا قے کا حکم دینا، یہ شدت اور یہ تکلیف کا مکلف بنانا، یہ بھی کوئی معمولی چیز پر نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ کہنا کہ اگر کسی کو معلوم ہو جائے اس کے پیٹ میں کیا ہے کھڑے ہو کر پینے والے کو تو قے کر دے گا، یہ اس کی برائی کو بتاتا ہے۔ اسی طرح سے شیطان کا پینے میں شریک ہو جانا، کھڑے ہو کر پینے میں، یہ بھی اس کی شدت کو بتاتا ہے۔ یہ ساری روایتیں بتاتی ہیں کہ جہاں ممانعت کی حدیثیں ہیں ان میں شدت ہے، اور جواز کی جو حدیثیں ہیں پھر ان کا کیا کریں گے؟ اولا یہی ہوتا ہے کہ جمع کیا جائے۔ اسی لیے بعض علماء نے ان کو جمع کر کے اس کو جائز رکھا اور ان کو کراہت پر محمول کیا۔ لیکن ان کو جمع کرنے کی یہ ایک ہی صورت نہیں ہے، جمع کرنے کی دوسری صورتیں بھی بعض علماء نے اختیار کی ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ وہ مجبوری کے وقت میں ہے، کہ ڈول اگر آدمی ہٹا نہیں سکتا کنویں سے، کھڑے کھڑے پی لیا، اگر قربہ لٹکا ہوا ہٹا نہیں سکتا، کھڑے کھڑے پی لیا۔ مجبوری کے وقت میں، ازدحام کے وقت میں، اگر بھیڑ ہے اور آدمی بیٹھنے کی گنجائش نہیں، جیسے حج وغیرہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت مکہ کے بارے میں ہے، اسی لیے میں نے بیت والی حدیث بھی ذکر کی، تو اس وقت میں اتنی بھیڑ تھی، حجۃ الوداع کے وقت کی بات ہے، اس بھیڑ میں بیٹھ نہیں سکتے ہیں، بعض علماء نے یہ بات کہی ہے، تو اس وقت آپ نے کھڑے ہو کر پیا ہے، تو انہوں نے اس کو عذر پر محمول کیا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے کہ منع کی حدیث ڈانٹ والی ہے اور وہ جواز والی ہے، تو ڈانٹ سے
اجازت نکلتی ہے جواز ہی کے تعلق سے، یعنی مجبوری کے وقت میں انہوں نے اس کو مجبوری پر محمول کیا ہے۔ تو اس طرح سے بھی علماء نے جمع کی کوشش اس میں کی ہے۔ ایک بات یہاں پر علماء نے یہ بھی کہی ہے، وہ یہ کہ کھڑے ہو کر پینا اگر کسی روایت میں ملتا ہے تو یہ یعنی اباحت اصلیہ کے ضمن میں آتا ہے، براءت الاصلیہ کے ضمن میں آتا ہے، یعنی جب تک کوئی چیز منع نہیں تھی وہ تو جائز ہی تھی۔ تو وہ روایات جن میں یہ چیز آئی ہے ممکن ہو اس دور کی بات ہو جب یہ ممنوع نہیں تھا، جیسے حجاب کے بارے میں بھی، چہرے کے بارے میں بھی علماء نے کہا ہے کہ چہرہ فلاں عورت کا کھلا تھا، اس حدیث میں آیا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اس وقت کی بات ہو جب پردے کا حکم نہیں آیا تھا۔ ان روایات میں اگر دور آتا ہے کہ منع کرنے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیا، تب اس کے بارے میں بات کہی جا سکتی ہے، لیکن اصل تو ویسے بھی منع نہیں تھا۔ منع یہ زیادہ علم ہے، لہٰذا جس حدیث میں کھڑے ہو کر پینے کا ذکر آ رہا ہے یہ ممانعت سے پہلے کی ہے، بعد کی اس کی تقدیم و تاخیر ہم کو نہیں معلوم، لہٰذا اس طرح سے اس کو یعنی جمع کیا جائے، یہ بھی گنجائش اس میں نکلتی ہے کہ وہ برات اصلیہ کے ضمن میں اس کو لیا جائے کہ ویسے بھی تو کھڑے ہو کر پینا جائز ہی تھا۔ یہ زائد علم ہے کہ جس میں منع کیا گیا، تو منع کیا ہوا اولا ہوگا اس کے مقابلے میں جس میں اصل پر لوگ باقی تھے۔ یہی بات یعنی بعض علماء نے کہی ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الشُّرْبُ قَائِمًا فَقَدْ جَاءَتْ أَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ بِالنَّهِي، جہاں تک کہ کھڑے ہو کر پینے کا تعلق ہے، اس تعلق سے منع کی صحیح حدیثیں وارد ہیں۔ احادیث صحیحۃ بالرخصہ، اور اسی تعلق سے وہ احادیث صحیحۃ بالرخصہ، ایسی حدیثیں بھی آئی ہیں جن میں رخصت بھی ہے، گنجائش بھی ہے کھڑے ہو کر پینے کی۔ وَلِهَذَا تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ، اسی لیے علماء میں اس میں اختلاف ہوا ہے۔ وَذُكِرَ فِيهِ رِوَایَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ، اور امام احمد سے اس باب میں دو مختلف قول روایتوں میں آئے ہیں۔ وَلَكِنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ أَن تُحْمَلَ الرُّخْصَةُ عَلَى حَالِ الْعُذْرِ، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیکن ان احادیث میں جمع کی صورت یہ ہے کہ جن میں رخصت ہے، اجازت ہے کھڑے ہو کر پینے کی، ان کو عذر پر محمول کیا جائے۔ کوئی عذر ہو، بیٹھ نہیں سکتا ہو، پاؤں میں تکلیف ہے، یا ایک آدمی کا پاؤں فریکچر ہے، بیٹھ نہیں سکتا ہے، کھڑے ہو کر ہی پی رہا ہے مثلا، یا کوئی آدمی ایسی جگہ ہے جہاں پر بیٹھ نہیں سکتے ہیں، کھڑے ہو کر پی رہا ہے، تو ایسے حال میں آدمی کھڑے ہو کر پی سکتا ہے مجبوری میں۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مجبوری میں جائز ہے، اور ان احادیث کی وجہ مجبوری ہے، اور عام حالت میں اسی اصل پر باقی رہنا چاہیے جو حدیث میں ممانعت آئی ہے کہ منع ہے، منع کیا ہے، ڈانٹا ہے، نہیں پینا ہے، تو ان کے نزدیک منع اصل ہے، اور وہ گنجائش ہے وہاں جہاں مجبوری ہو۔ مجموع الفتاوی جلد 32 صفحہ نمبر 209۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرح سے فرماتے ہیں والصحیح فی هذه المسألة النهی عن الشرب قائما، صحیح بات اس مسئلے میں یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پینے سے منع کیا گیا ہے۔ وجوازه لعذر یمنع من القعود، کہتے ہیں کہ یعنی جو جواز کی حدیثیں ہیں وہ ایسی صورت میں ہیں کہ آدمی کا عذر ہو اور وہ عذر اس کو بیٹھنے میں رکاوٹ ہو، بیٹھ نہیں سکتا آدمی کسی وجہ سے، تو اس صورت میں اس کے لیے کھڑے ہو کر پینا جائز ہے۔ وَبِهَذَا تُجْمِعُ أَحَادِيثُ الْبَابِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، کہتے اس طرح سے احادیث باب کو، ان ساری حدیثوں کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بات ابن قیم نے زاد المعاد میں جلد 1 صفحہ نمبر 144 پر کہی ہے۔ راجح قول وہی دکھائی دیتا ہے کہ اصل اس میں یعنی ممانعت کی حدیث ہے بنیاد، جس میں سختی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، لہٰذا کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا چاہیے۔ لیکن جہاں مجبوری انسان کی ہو، کوئی بھی مجبوری ہو سکتی ہے، اس مجبوری کی حالت میں اگر وہ کھڑے ہو کر پانی پیے تو اس میں کوئی گناہ اس پر نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈانٹنا اس میں شدت پیدا کرتا ہے، اس کی اباحت یا اس چیز کے محض مکروہ ہونے کو نہیں بتاتا ہے۔ طے کرنا، شیطان کا شریک ہونا، یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ وہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اور اجازت کی یا کھڑے ہو کر پینے کی حدیثیں اس ممانعت سے پہلے کی ہیں یا بعد کی ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جمع بھی کیا جائے تو ان شدت کی حدیثوں کو
ہلکا کرنا یہ صحیح ثابت نہیں ہوتا ہے، یعنی اس کی گنجائش نہیں کہ ہم شدت کی حدیثوں کو ہلکا بنائیں. آپ کیسے کر سکتے ہیں اس کو؟ ان شدت کی حدیثوں کو شدت والا ہی رکھنا پڑے گا. جب آپ اس کو شدت والا رکھیں تو کراہت اور خلاف اولا کی بات آپ نہیں لے سکتے. تو یہ مجبوری اس حدیث کی وجہ سے کہ اس کو شدت والا ہی ماننا پڑے گا، اور اگر کراہت بھی آدمی مانتا ہے تو یہ کراہت بہت شدید کراہت اس کو ماننی پڑے گی، نہ کہ ہلکی. تو راجح قول اس میں وہی دکھائی دیتا ہے جس کی طرف شیخ الالبانی گئے ہیں، جن میں ان احادیث کو انہوں نے حرمت پر محمول کیا ہے. واللہ عالم. یہ مختلف طریقے ہیں جس طرح سے علماء نے ان حدیثوں کو جمع کیا ہے. بعض علماء نے زمزم کو اس میں سے خاص کیا کہ حدیث زمزم کی ہیں، لہٰذا زمزم کو کھڑے ہو کے پینے کی گنجائش ہے، باقی پانی کے بارے میں نہیں، کیونکہ وہ پانی دوسرے پانیوں سے الگ ہے. بعض علماء نے یہ بھی بات کہی ہے، لیکن اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، ایسا ہوتا تو آپ بتاتے ہیں. اس میں ایک حدیث ہے جو حضرت علی کی ہے، اب اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر بھی پیا ہے، اس میں زمزم کا ذکر نہیں ہے. اسی طرح سے قربہ والی حدیث ہے حضرت خبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن وہاں بھی لٹکا ہوا ہے، اس وجہ سے اس کو عذر پر محمول کیا جا سکتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث یہ ایک حدیث ہے جس سے اس کی گنجائش نکالنے کی بات ہو سکتی ہے، لیکن اس میں بھی تقدیم و تاخیر کی بات نہیں ہے. لہٰذا انسان کو اپنے دین کے لیے احتیاط برتتے ہوئے اس سے بچنا ہی بہتر ہے. زیادہ بہتر یہی ہے سختی سے آدمی اس کا اہتمام کرے کہ وہ کھڑے ہو کر پانی نہ پیے بلکہ بیٹھ کر ہی پیے. اللہ اس میں بہتر جانتا ہے کہ راجح قول کیا ہے، لیکن ان دلائل میں غور کرنے کے بعد یہی بات سامنے آتی ہے کہ اجازت کی حدیثوں کے بالمقابل ممانعت کی حدیثوں میں شدت زیادہ ہے. لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ اس کو احتیاط کرے اور ایسی چیزوں سے بچے جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. کیونکہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے رسول تم کو روک دیں اس سے رک جاؤ. رہا یہ بات کہ پھر ان صحابہ کا آپ کیا کریں گے، وہ کیسے کھڑے ہو کر پیتے تھے؟ علماء نے کہا کہ بہت ممکن ہے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت میں دیکھا ہو جب کہ جائز تھا، یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ انہیں بعض کو معلوم نہ ہو کہ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کی ہے، اور انہوں نے آپ کے عمل کو دیکھتے ہوئے اسی طرح سے جیسے بعد کے علماء نے اس کو کراہت پر یا جواز پر محمول کیا، انہوں نے بھی یہ سمجھا ہو کہ آپ نے جب کیا ہے تو حرام نہیں ہے، اور انہوں نے منع کی حدیثوں کو اگر جانتے بھی ہوں تو کراہت پر محمول کیا ہو. لیکن جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث آتی ہے، انہوں نے کہا کہ کھڑے ہو کر کھانا اشر اور اخبث ہے، یعنی ان کے نزدیک کھڑے ہو کر پینا اس سے بڑھ کر شر والی چیز، اس سے بڑھ کر خبیث چیز کھڑے ہو کر کھانا ہے. تو ان کے نزدیک کھڑے ہو کر پینا یہ شر والی چیز ہے اور خبیث چیز ہے. تو ایک صحابی ہم کو ایسے ملتے ہیں جن کے نزدیک یہ شر ہے. اب دونوں میں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم میں آپس میں درمیان میں اختلاف ہو جائے صحابہ میں تو اس بات کو پلٹاؤ رسول کی طرف. سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ منع کی حدیثیں شدت والی ہیں یا ہلکی ہیں، کراہت والی ہیں یا حرمت والی؟ حدیثوں کو دیکھنے سے منع کی نہیں لگتا ہے کہ یہ کراہت والی ہیں اور حرمت والی نہیں ہے. حدیثوں کی شدت بتاتی ہے کہ یہ حرمت والی ہیں، یا کم از کم یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی کراہت بہت شدید ہے. لہٰذا یہی موقف زیادہ قوی لگتا ہے، اللہ عالم. لیکن ہم کو چاہیے کہ اس مسئلے میں ہم کھڑے ہو کر پینے سے بچیں، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو. مجبوری وہ نہیں جس کو ہم زبردستی مجبوری بنائیں، واقعی انسان کی مجبوری ہو تو آدمی کھڑے ہو کر پی سکتا ہے بلکہ کھا بھی سکتا ہے. مجبوری میں بہت ساری چیزوں کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اسی کے مطابق قول و عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.